اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مت بھولیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں ایک اور نئی ویڈیو اور وظائف لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قرآن و دین چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلومات، ویڈیوز، وظائف آپ کو نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے استغفار کے بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ استغفار کو کثرت سے کیا کرتے تھے۔ کم سے کم جو کوانٹٹی نظر آئی ہے 1000 استغفار روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس بات کو جانچیں کہ آپ اور ہم، اس میں ہمارا کیا کردار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو آپ کا اور میرا اور ہم سب کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ 100 دانوں کی تسبیح روزانہ۔ اگر آپ اپنی پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ روزانہ کا عمل جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ 100 کی تسبیح ہر نماز کے بعد 2 تسبیحیں پڑھ لینی ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 2 تسبیح کے حساب سے ایک دن کی 1000 آرام سے ہو جائے گی۔ ایک کلمہ یہ ہے آپ نے پڑھنا ہے استغفار استغفار، دوسرا ہے استغفر اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تیسرا ہے استغفر اللہ العظیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ جو کلمہ بنانا چاہیں، سب سے چھوٹا استغفار، دوسرا استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کو آپ کمپلیٹلی لا حول ولا قوت تک بھی لے سکتے ہیں۔ میرا معمول تو یہ، میں دونوں پڑھتی ہوں، استغفار بھی پڑھتی ہوں، استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی اب اس کے فائدے جان لیتے ہیں کہ اب جب یہ روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اس کے بعد، یعنی استغفار آپ کنٹینیو کریں تو اس کے بعد یہ استغفار نیکیوں میں کاؤنٹ ہوگی، یعنی گناہ ختم، نیکیوں میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو ہمیں اپنی پوری زندگی استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے فائدے جان لیتے ہیں، جن میں سب سے پہلا فائدہ ہے کہ بیماری، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، یہ سب استغفار کی بدولت سے گم ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ باتیں سچ نہ لگ رہی ہوں، لیکن آپ میرے کہنے سے ایک مہینہ روزانہ استغفار کریں، پریشانی کو ذہن میں رکھیں، اور آپ 1 مہینے بعد مجھے کمنٹس کیجئے گا، یا تو آپ کی 1 ہفتے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، یا پھر دنوں میں، یا پھر مہینے کے اندر۔ مجھے لازمی آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے، کیونکہ میں اس پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں، میں اس تسبیح پہ، میں اس عمل پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں، کیونکہ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا، اور اب ہم بھی کریں گے اور اس سے فائدہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا، اگر ہم حدیث اور قرآن کو رکھ کے دیکھیں تو وہ 100% ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، آج نہیں تو کل۔ کچھ ایسی باتیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے اس سے، لیکن نہیں، اصل میں ہمارے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک جسے چاہے عقل دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اس کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے، آپ کے شیئر کرنے کا، جتنا آپ خود عمل نہیں کریں گے، آپ کے ایک شیئر کے بٹن سے 10 لوگوں نے بھی یہ عمل کر لیا نا، تو یاد رکھیں کہ 10,000 استغفار آپ کی وجہ سے جائے گا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ میرا کام تھا آپ تک یہ معلومات پہنچانا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے آگے پہنچانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔